انسان نہ حیوان ہے اور نہ فرشتہ ہے، بلکہ ایک درمیانی مخلوق ہے، اللہ کا شاہکار ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کے اندر، ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات بھی رکھی ہیں، فرشتوں کا رنگ، فرشتوں کا مزاج، یہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر۔ اور جانوروں کا مزاج، جانوروں کے تقاضے، جانوروں کی ضروریات، جانوروں کی خواہشات، یہ بھی رکھے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے برعکس صفات کا اور مزاج کا، ایک دوسرے کی برعکس ضروریات کا ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے ہر انسان۔ جب میں یہ کہوں کہ انسان، تو ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، ورنہ اگر اس طرف توجہ نہ دلائی جائے اور صرف یہی کہا جاتا رہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، تو ہمارا ذہن خود اپنی طرف ہو سکتا ہے کہ نہ جائے۔ اس لیے میں درمیان میں یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان نہ حیوان ہے نہ فرشتہ ہے، بلکہ دونوں کی ایک درمیان کی مخلوق ہے، اور دونوں کی صفات ہر انسان کے اندر ہے۔ تو جب یہ کہا جائے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ یہ دراصل مجھ سے میرا تعارف کرایا جا رہا ہے، میری اپنی حقیقت کیا ہے، میری اپنی منزل یا مقصد یا منصب یا عہدہ، یا میری اپنی شخصیت، میری اپنی حقیقت کیا ہے، یہ مجھے آج سمجھنا ہے۔ انسان کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کام انسان کے ذمے کیے گئے ہیں، ہر انسان کا ان مقاصد کی تکمیل میں ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے نہ فرشتے موزوں ہیں اور نہ جانور۔ کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے دراصل اپنے رب کو پہچان لیا۔ خصوصاً آج کا انسان بالکل اپنے آپ سے واقف نہیں۔ انسان نہ جانے کیا کیا جانتا ہے، نہیں جانتا تو اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر
پاجا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دنیا بھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پہچان انسان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پہچان، ان کی فنکشننگ، ان کا کام، ان کے اندر جو طاقت ہے، پاور ہے، اس کو سمجھنے کی آج کا انسان کوشش کر رہا ہے، اور اسی کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ غافل آج کا انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش سے۔ آج ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ ہم آج اپنے آپ کو جانیں، اپنی اصلیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کو ذرا سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔